بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 5 اکتوبر 2024 مطابق یکم ربیع الثانی 1442 ہجری ایک دو دن پہلے ایک خبر سن کر دل انتہائی مجروح اور غمگین ہوا کہ گستاخ رسول اور منہ پھٹ آدمی، بے ادب آدمی، جس کا میں نام لینا بھی اپنی زبان سے مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جس کو آپ نرسنگا سرسوتی کہہ لیجئے، اور اس طرح سے جو دوسرے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فوقتاً گستاخی کرتے رہتے ہیں، تو ہم شرعی بورڈ تحصیل زچل ڈارا کی طرف سے تمام ساکنان ہند اور باشندگان ہند اور برادران وطن سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلم ہوں، ہم ان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ غیر مسلموں کے بھی رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ بات اتنی ہے کہ مسلمان ان کو مانتے ہیں اور غیر مسلم ابھی تک اس حقیقت تک نہیں پہنچے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے برادران وطن کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول ہیں، لہٰذا انہیں بھی اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے ہمارا جو ہے چیپٹر نمبر 9 اور رکوع نمبر 9 اور ورس نمبر 159، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسانوں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو لہٰذا آپ غیر مسلم جو بھائی ہیں انہیں بھی اس قسم کے بیانات سے اور ان لوگوں سے چپ نہیں رہ بیٹھنا چاہیے، بھرپور ان کے خلاف ان کا ورود کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس قسم کے لوگوں کے ساتھ قانونی کارروائی کے لیے مدد کرنا چاہیے، اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھرپور جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا بھی فریضہ ہے، صرف مسلمانوں کا اور ایمان والوں ہی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے قرآن مجید میں چیپٹر نمبر 7 میں اور رکوع نمبر 19 میں 19 اور ورس نمبر 110 میں اللہ جل شانہ ایمان والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کے مذہبی جو گرو ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی مہان شکتیاں ہیں، ان کو برا بلا بالکل بھی مت کہیے۔ تو یہ اصول اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی کے مذہب کے بڑے کو اور پیغمبر کو برا بلا کہے گا کوئی، یا کوئی بھی شخص کہے گا، تو ظاہر سی بات ہے جو دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوگا
وہ بھی آپ کے مذہب کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ جب وہ برا بھلا کہے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ برا بھلا کہنے کا جو موقع دیا وہ کس نے دیا؟ وہ اسی آدمی نے دیا جس نے دوسرے مذہب کے بڑے کو برا بھلا کہا ہے۔ تو گویا وہ اپنے دھرم کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر دھرم کی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دھرم کا دشمن ہوتا ہے، وہ دھرم دروہی ہوتا ہے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہیے، اور جو لوگ حکومت میں ہیں اس وقت انہیں بھی اس قسم کے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرنی چاہیے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ اس قسم کے بے ادب لوگ اور منہ پھٹ جو لوگ ہیں اور جن کے پاس بات کرنے کا ڈنگ نہیں ہے، جو نیرو مائنڈ ہیں، ان نیرو مائنڈ قسم کے لوگوں کو اس طرح سے کسا جائے کہ آئندہ اس قسم کے لوگ معاشرے میں اور سوسائٹی میں زہر کو نہ گھولیں، اور ہمارا وطن اور ہمارا دیش ایک امن والا، سکون والا اور ایک دوسرے کے مذہب کا اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے والا ہو، اور دنیا ہم سے سبق سیکھے کہ واقعی باہمی اتفاق، اتحاد اور ایکتا کا اگر آپ کو کہیں نمونہ دیکھنا ہے تو وہ فلاں ملک میں جا کر دیکھیے۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ حکومت وقت اس قسم کی باتوں کو برداشت نہیں کرے گی، بلکہ جہاں تک ان سے ہو سکے گا وہ اس قسم کے لوگوں کو قانون کے شکنجے میں کس کر انہیں انسانیت کا سبق سکھائیں گے اور انسانیت کا درس دیں گے، اور انہیں بتائیں گے کہ انسان کو کیسے جینا ہوتا ہے، زندگی کا سلیقہ سکھا کر اس کو بات کرنے کی تمیز بھی سکھائیں گے، اور اس سے یہ بتائیں گے کہ انسان انسان ہوتا ہے، اور انسان وہ ہے جو اپنی سوچ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف رکھے، اور کسی بھی قسم کی وہ ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچے، جس سے دیش کی ایکتا اور اتحاد کو نقصان پہنچے، اور جس سے ہمارا بھرم اور ہمارا اعتماد اور جو بھروسہ ہے ایک دوسرے پر وہ ختم ہو جائے۔ اس قسم کے لوگوں کو سوسائٹی میں بالکل بھی اجازت نہ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لائیں، عملی طور پر ان کو اپنے اوپر نافذ کریں، ان پر عمل کریں، اور پریکٹیکلی لے کر ان کو ہم سوسائٹی میں ہر جگہ چلیں، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے، اور آپ کی شان کیسی تھی، آپ کی تعلیم کیسی تھی، آپ کتنے بڑے اور عظیم پیغمبر تھے۔ ہمیں بھی عملی طور پر اس چیز کا ثبوت دینا ہوگا، زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کسی بھی مذہب کی بے ادبی کریں اور گستاخی کریں، انہیں ہر طرح کی پابندی کا سامنا کرنا چاہیے، اور انہیں اس طرح کے سبق سکھانے چاہیے کہ آئندہ کے لیے وہ کسی بھی قسم کی گستاخی اور کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ہماری امید پر پانی نہیں پھیریں گے، بلکہ جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے، اس کو ایسی سزا دیں گے کہ آنے والے زمانے میں جو تاریخ لکھنے والے ہوں گے، جو ہسٹری لکھنے والے ہوں گے، وہ سونے کے پانی سے اس حکومت کا، ان ججوں کا، ان عدالتوں کا نام سونے کے پانی سے لکھ کر آنے والی انسانیت تک اس بات کو، اور آنے والے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ میسیج پہنچائیں گے اور یہ پیغام پہنچائیں گے کہ فلاں وقت ہندوستان کے اندر ایک گستاخ نے پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان
خاتم الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی تھی اور اس کو قانون کے شکنجے میں کسا گیا، اور انہوں نے مذہبی اتفاق اور دوسرے کے دھرم کے احترام کا بھرپور ثبوت دیا، اور واقعی یہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑی عزت ہوگی، اور قانونی اداروں کے لیے بھی ایک ایسی عزت ہوگی جو عزت انہیں اور کوئی چیز اور کوئی کام نہیں دے سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، ایسی کارروائی کی جائے گی، قانونی کارروائی کی جائے گی کہ جس سے آئندہ کسی کو بھی اس قسم کا زہر گھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہماری اس امید کو پورا فرمائے، اور ہماری امید کو پورا کرنے کی حکومت وقت اور حکومتی اداروں کو بھی اس کے لیے فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اور اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یہ شعر پیش کرتا ہوں جو حضرت حسان بن ثابت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کی مدح میں اس وقت فرمایا تھا جب اس وقت کے مشرکین اور اس وقت کے جناب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور اس کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی قصیدہ کہہ کر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دے کر دنیا کی تاریخ اور انسانی تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوایا تھا اور اپنی شان کو رقم کرایا تھا، اور رہتی دنیا اس شعر کو گنگناتی رہے گی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو سجاتی رہے گی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، بعض از خدا بزرگ تر تویست قصہ مختصریست۔ دو جہانوں کی کامیابی گر تجھے منظور ہے تو دامن اس کا تھام لے جس کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ما دامت السماوات والارض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔